کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا تشنہ کام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا تشنہ کام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، بزم کونین ساری سجائی گئی، ہاں بزم کونین ساری سجائی گئی، عرش کی چھت زمین کی صفیں بچھ گئیں، انبیاء گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، انبیاء آ گئے مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا، اور لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، ہاں لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں کہ وہ کلام حق کا سننے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، وہ کلام حق کا سننے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ گیا تشنہ کام آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی پروگرام اعلان نبوت سے فتح مکہ تک۔ اب کتب سیر کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں دیگر حضور علیہ السلام کی زندگی کے احوال موجود ہیں، اس میں سفر ہجرت ایک بہت اہم ہے، اور یہ ہجرت بلا وجہ نہیں ہوئی، اس کے پس پردہ بہت سے اسباب ہیں جس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پھر اس ہجرت کی کیفیات بھی ہیں، چونکہ آغاز جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہوا، تو ان کی کیا کیفیات تھی، چونکہ وہ شہر کے جہاں جو ان کا شہر ولادت ہے صحابہ کا، بہت سے صحابہ کا ظاہر ہے، اور حضور علیہ السلام کا شہر ولادت ہے مکہ، اسے چھوڑنا بہت مشکل سے چھوٹتا ہے اپنا وطن، لیکن اللہ کا حکم ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کے حضور علیہ السلام کی کیا کیفیات تھی، پھر یہ کہ کفار کا
رد عمل کیا تھا، کس انداز میں مزاحمت تھی، کس انداز کی مخالفت تھی، کیسے ریزسٹ کیا کفار نے، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ آج کا پروگرام ہجرت کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ، سفر ہجرت پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے میرے بائیں جانب علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثنا خاں بہت اچھے انداز میں انہوں نے کلام پڑھا۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد میں، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ محمد دانیال شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہجرت کے اسباب کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں، میں نے عرض کیا کہ ایک سبب نہیں، اسباب ہوا کرتے ہیں کسی بھی واقعے کے پس پردہ اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کی کیا اسباب ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تاریخ انبیاء میں ہجرت مدینہ ظاہر ہے کہ کوئی پہلا واقعہ ہجرت نہیں ہے۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یقیناً اہمیت میں سب سے زیادہ بلند و بالا ضرور ہے، لیکن وقوع کے اعتبار سے پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہجرتوں سے مالا مال ہے، ہجرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ چاہے وہ حضرت خلیل، پیغمبر خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہوں، حضرت کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، انہوں نے اپنے اپنے وطن مالوف سے بہرحال مختلف نامساعد حالات میں ہجرت کی ہے۔ اور اگر ایک بنیادی سبب کے اندر غور کریں تو کم سے کم اتنی سیملیرٹی ضرور ہے، مشابہت کے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے بنیادی مقاصد کو پورا کرنے میں، تبلیغ دین کی ادائیگی میں اور اشاعت دین کے راستے کے اندر ایسی ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور اتنا ستایا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں کہ جس کی وجہ سے بالآخر پھر ان کو وہ وطن یا اپنا وطن مالوف چھوڑنا پڑا اور بالآخر انہوں نے ہجرت کا سفر اختیار کیا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخی پس منظر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کو اذیت دی گئی ہے، فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ مجھے اذیت دی گئی ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کا نتیجہ ہجرت کی صورت میں آنا ہی تھا، اور بالآخر پھر وہ ہجرت مدینہ وقوع پذیر ہوئی۔ اب وہ کیا ایسے اذیت ناک اسباب تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں پیدا ہو گیا، تو ایک دن دو دن کی بات نہیں، پیچھے دراصل 13 سال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی بالکل، اعلان نبوت جب سے فرمایا اس وقت سے لے کر یہ جو 13 سال کی مکی زندگی ہے، اس میں بمشکل ہی کوئی ایسا وقت گزرا ہوگا کہ جس میں سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بسر کیا ہو، صحابہ نے کوئی سکون کا سانس لیا ہو، یا مکہ تو درکنار کہ جہاں بھی صحابہ نے اس وقت بھی اگر کوئی حبشہ کی طرف بھی اگر ہجرت کی ہے تو وہاں تک بھی تعاقب کر کے، حضرت عثمان غنی پہلے ہجرت ہوئی، بالکل حضرت عثمان غنی، پھر ان کے پیچھے اور بھی لوگوں نے ہجرت کی ہے، 83 افراد اور دیگر نے، تو وہاں تک بھی ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کو ایذا دی گئی ہے۔ شیب ابی طالب کا اگر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس قدر صحابہ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے کہ ایک دن دو دن چار دن نہیں، 3 سال اس کے اندر گزر جاتے ہیں کہ جس میں سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، کہ جس کے اندر نہ مناکحت، نہ شادی بیاہ ہوگا، نہ لین دین ہوگا، اس قدر یعنی اذیت ناک واقعات ہو رہے ہیں۔ اور یہ شروعات اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی طور پر دعوت دین کا آغاز کیا ہے، اور بالکل لوگوں پر شفقت کی وجہ سے خفیہ طور پر، خدا آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی لیکن لوگوں پر شفقت تھی کہ خفیہ طور پر آپ نے 3 سال تک اسی طرح دعوت دین دی، یعنی اتنے مشکل حالات تھے کہ اس میں علی اعلان سامنے آنا بھی مشکل تھا، مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ تھا۔ پھر بعد میں جب آپ سامنے آئے ہیں تو اس وقت کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، راستے میں کانٹے بچھانے کے واقعات ہوں، اوجڑی پیٹھ پر رکھنے کے واقعات ہوں، ستانے کے واقعات ہوں، پتھراؤ کے واقعات ہوں، یہ طائف کے واقعات ہوں، یہ سب کے سب مختلف اسباب جنریٹ کر رہے تھے اور یہ سب مل کر ایک بڑا سبب بن رہا تھا، حتیٰ کہ یوں سمجھیں کہ سبب پھر اپنے عروج پر پہنچ گیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 نبوت کو جب حج کے موقع پر کچھ مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک دعوت دین پہنچائے، وہ 6 یا 7 افراد تھے، اور انہوں نے جا کر مدینے میں یوں سمجھ لیں کہ ایک چراغ کا کام کیا
اور وہاں سے وہ نور اسلام پھیلا. اگلے سال پھر جب کچھ لوگ آئے تو وہ تقریباً 11 یا 12 افراد تھے. اس سے اگلے سال اور زیادہ. یہ بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ کی صورت میں جب نور اسلام وہاں تک پہنچا ہے, اس نے ان کے یعنی کفار قریش کے اندر جو ایذا رسانی کا جو جذبہ یا کیفیت تھی اور بھڑکا دی, اور کہنے لگے کہ یہ تو وہاں جا کر باقاعدہ ایک جگہ بنا رہے ہیں, کہ علاقہ تیار ہو رہا ہے, کل کو اللہ یہ نبی بھی ان کے وہاں چلے جائیں گے, پھر وہاں سے پلٹ کر حملہ ہوگا, تو کیوں نہ پھر ہم یہیں سے اب ان پر سختیاں شروع کر دیں. گویا کہ جتنی سختیاں اب تک ہو رہی تھی نا 10 سال تک, اب یہ آخری 3 سال میں ملٹیپل ہو گئی اور زیادہ ہو گئی. حتیٰ کہ ندوہ کے اندر تو پھر پوری میٹنگ بلا کر انہوں نے سازشوں کا انبار اس میں کھڑا کر دیا کہ یا تو قتل کر دیں یا نکال دیں یا فلاں کر دیں, یہ کر دیں جو قرآن نے ذکر کیا. وہاں پھر پہنچ کر جب یہ بالکل طے پا گیا ابو جہل کی تجویز پر کہ اب معاذ اللہ راستے سے ہٹا دیا جائے, قتل کر دیا جائے, مل کر ہم سب قتل کریں تاکہ کسی ایک پر خون بہانا آئے اور سب پر مجموعی طور پر جرم آ جائے گا, سب مل کے خون بہا ادا کر دیں, کسی کا نام بھی نہ آئے, معاملہ بھی ٹل جائے. یہ جب بات آ گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر اللہ کے نبی پر وحی نازل فرمائی, اور بس اب فرما دیا. اور حکم ربانی ہی کے منتظر تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے مسلمان ہجرت کر چکے تھے, کچھ لوگ, کچھ حبشہ کی طرف, کچھ مدینہ طیبہ کی طرف. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اسباب کے متحقق ہونے کے بعد اور سب سے بڑھ کر حکم ربانی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. حضرت ابو بکر کو مطلع کرتے ہیں, ان کی تمنا پر انہیں ساتھ لیتے ہیں, اور یوں پھر یہ ہجرت کا سفر طے پاتا ہے. تو یہ مجموعی طور پر, اور ایک آخری سبب بس یہ ہے کہ مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت نہیں تھی جو سیاسی طور پر ابھر کر سامنے آتی. اللہ رب العالمین کی تدبیر کا حصہ تھا کہ مسلمانوں کو ان تمام مراحل سے پہلے جفا کشی سے گزار کر تیار کیا جائے, پھر جب کل کو ایک پلیٹ فارم ملے, ایک حکومت انہیں ملے, تو یہاں سے تیاری ہو چکی ہو, وہاں جا کر کنورٹ ہو, ہجرت کر کے حکومت کا آغاز کریں. یہ بھی ایک سبب پایا جاتا ہے. بہت اچھے اسباب بیان فرمائے. اور اللہ کا حکم, حکم ربی جو ہے وہ سب سے مقدم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کیوں نہ فرماتے؟ کیونکہ ان کی وہ ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور نے غم کا سال قرار دیا اس سال کو, عام الحزن فرمایا. تو اس کے بعد یہ جو تمام اسباب ہیں وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہجرت ہونے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملنی تھی اور غلبہ حاصل کرنا تھا دنیا پر. اس اعتبار سے یہ اللہ کی دیگر تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی نظر آتی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اعلان نبوت سے فتح مکہ تک بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ہجرت کے اسباب بیان فرمایا, اور یہ بھی فرمایا آپ ہی کے جواب سے سوال کشید کر کے میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی حضور علیہ السلام کے حکم پر, یعنی کہ حبشہ کی طرف بھی, مدینہ کی طرف بھی. تو حضرت یہ فرمائیے گا, چونکہ آغاز صحابہ سے ہو رہا ہے ہجرت کا, تو وہ کیا جذبات تھے, قلبی کیفیات کیا تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی؟ میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جیسے کہ ابتدائی گفتگو میں بات چیت ہوئی کہ وطن معلوف ہے, ولادت گاہ ہے, بچپن جوانی سب کچھ یہاں گزرا, اور تمام مال و اسباب ہی اس علاقے کے اندر ہیں, تو ایسی جگہ کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا. لیکن جب نہ مساعد حالات ہوں اور پھر حکم ربی بھی آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی بات پیچھے بچتی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ جو ہجرت کرنا شروع کی, اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی تو لیڈر پہلے جاتا ہے اور کارکنان جو ہوتے ہیں وہ بعد میں پیچھا حصہ کر کے نکلتے ہیں. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں پر, اپنے اصحاب پہ اتنے مہربان, اتنے مشفق, پہلے ان کو نکالا, ایک سیف پیسج ان کو دیا کہ آہستہ آہستہ کر کر وہ یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو. اچھا مفتی صاحب, لگتا تو یہ کہ ہجرت کی تیاری پہلے سے حضور فرما رہے تھے, کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے لوگوں کو تعلیم سے, قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا, یہ تیاریاں یعنی وہ جو ماحول چاہیے تھا نا اسلام کی آبیاری کے لیے, وہ ماحول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترتیب دینا شروع کر دی تھی. جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سن 11 نبوی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ, تو جو ہجرت کرنے والے مکے سے پہلے جانے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر ہی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور معلم بھیجا. اس کے بعد آپ نے وہاں لوگوں کی تیاری کی. جب وہاں کے لوگ دل اور ذہن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی محبت میں پختہ ہو گئے, تو یہاں سے اصحاب رسول کے قافلے جانا شروع ہو گئے, چھپ چھپ کر وہ جانا شروع ہو گئے. کچھ ایسا بھی ہوا کہ جب کفار مکہ کو پتہ چلا
تو انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی. اب جب روکنے کے لیے آئے تو یہاں سودے بازی ہو رہی ہے. کسی سے کہا جا رہا ہے بھی اپنا مال چھوڑ کر جاؤ, کسی کہا جا رہا ہے اپنی دکانیں چھوڑ کر جاؤ, اپنے مکانات چھوڑ کر جاؤ. یہاں تک کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے متعلق تو یہ تک ملتا ہے کہ جب آپ سفر مدینہ اختیار کرنے لگے, جب ہجرت کرنے لگے تو آپ کو گھیر لیا گیا, اور گھیرنے کے بعد کہا کہ بھی صہیب جب تم یہاں پر آئے تھے تم تو فقیر تھے, تمہارے پاس تو کچھ مال و اسباب نہیں تھا, یہاں رہ کر تم نے مال بنایا, روم سے آئے تھے, تم نے یہاں رہ کر مال و اسباب بنایا ہے, اور جب جا رہے ہو تو سارا کچھ ساتھ لے کر چلے جاؤ گے, تمہارا کیا حق بنتا ہے اس کے اوپر؟ تو حضرت صہیب نے فرمایا کیا اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو تب مجھے مدینے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل جانے دیں گے. کہا میں سارا مال تمہیں دیتا ہوں, مجھے مدینے جانے دو, چونکہ سرکار کا حکم ہے. اب ہجرت کرنا فرض ہو گیا ہے نا, کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچتا. تو جب یہ ساری کی ساری مال اسباب کفار مکہ کے حوالے کر کر آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے, حضور کو جب یہ بات پتہ چلی کہ صہیب نے اپنا سارا مال صرف مدینے جانے کے لیے ہجرت کی خاطر کافروں کے حوالے کر دیا ہے, تو لوگ تو کہہ رہے تھے بڑا نقصان ہو گیا, مگر حضور نے فرمایا سب سے بڑا نفع کمانے والا ہی صہیب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سارا مال قربان کر دیا ہے. اسی طرح مختلف اصحاب رسول, حضرت ابو سلمہ نے بھی اسی طرح ہجرت کی, چھپ چھپا کر ہجرت ہو رہی تھی, مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو ہجرت ہے وہ آپ چونکہ مراد رسول ہیں, اور ہجرت بھی ان کی بے مثال ہے. جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے تیر بھی لیے, تلوار بھی لی, حرم شریف میں گئے, وہاں جا کر طواف بھی کیا, اور کفار مکہ کو آپ نے مخاطب کیا, کہا کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں, عورتیں بیوہ ہوں, اور اس کی ماں روتی رہے, تو آئے میرا راستہ روک کر دکھائے, میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کا مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت تھا, اور حضور نے پہلے اصحاب رسول ان کو سیف پیسج دے کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہاں جب سرکار جائیں تو جماعت بھرپور طریقے سے منظم ہو. چند اصحاب جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مکہ مکرمہ میں رہے, باقی اکثر جو ہے وہ حضور سے پہلے مدینہ منورہ روانہ ہو چکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آنے والے جو پروگرام ہے, آئندہ پروگرام, اس میں مدینہ پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقدامات ہیں, جو اسٹریٹجیز ہیں, وہ سامنے آئیں گی, تو آپ کو یہ پروگرام جو ہے بہت بالترتیب ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے سبقاً پڑھا جاتا ہے کسی کتاب کو, اسی طرح آپ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ تک کا جو سفر ہے وہ کیسا سفر ہے اور کتنا مشکل سفر ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت للعالمین ہے, اس اعتبار سے اس میں رحمت ہی رحمت سرکار کی نظر آتی ہے. اچھا حضرت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہجرت ہے اس کی کیفیت کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیات ہے, میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بلا شبہ جس طرح ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے حوالے سے جو والہانہ کیفیات بیان کی گئی ہے, تو صحابہ کو جو یہ والہانہ کیفیات ملی ہے اس کا تو منبع و سرچشمہ ہی حضور ہے, انہی کے طفیل تو صحابہ میں یہ کیفیات آئی ہیں. تو خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا کیا کہنا. پھر آپ کے حکم و ارشاد پر آپ کے ایک غلام آپ کے بستر پر ہے, حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, مکے والوں کی امانتیں لوٹانے کے, بالکل, اور ایک غلام حضرت سیدنا امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں کو گویا کہ اس طرح ہجرت کے موقع پر اس طرح اپنی خدمات عطا فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سے بھی پیار ہے اور ابو بکر سے بھی پیار ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کا تنوع رکھا ہے. پیغام جا رہا ہے آپ کی اس گفتگو سے. بالکل بالکل, خدمت کا تنوع ضرور ہے, لیکن دونوں کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات انجام دہی کو مقرر فرما دیا, دونوں سے کوئی نہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. اچھا, اب یہاں پر خاص جو بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کے حوالے سے, تو اس پورے سفر ہجرت میں مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک مختلف مراحل ہیں ایسے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو روایتوں میں اور کتب سیرت و تاریخ میں بیان کیا گیا, یا اس کو پڑھ کر ہم کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں. سب سے پہلی تو وہی کیفیت کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربی کے منتظر ہیں, اور ایسے میں یکایک جب جبریل امین آتے ہیں, کیا یعنی وہ کیفیت ہوگی کہ عالم بالا میں جیسے گویا معلوم ہوتا ہے ہلچل مچی ہوئی ہے, اور جبریل امین اللہ کا حکم لے کر تیزی سے اتر رہے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اللہ رب کریم کا حکم سنا رہے ہیں,
اور ایسے میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس تیاری کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے اور ادھر وہ بھی تیاری کیے بیٹھے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، بالکل ایسا ہی۔ ایسے میں عین دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، اور آج کا آنا اور اس کا انداز ہی بالکل مختلف ہے اللہ، کہ یہاں تک فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اپنے گھر کو اس وقت خالی کر لو۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس وقت آپ کی اہلیہ یعنی سیدہ عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اندازہ انہیں ہو گیا کہ کوئی بہت اہم بات حضور علیہ السلام آج کر رہے ہیں، جو یہ انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ کی طرف سے اب حکم آ چکا ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کرنے لگا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر نے بہت ہی انکساری کے ساتھ غلامانہ انداز میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا غلام کو اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ شرف باریابی حاصل ہو جائے، ہم رکاب ہونے کا شرف مل جائے؟ اللہ کے رسول نے خود انہیں پھر اجازت عطا فرمائی، ان کی اس گزارش کو قبول فرمایا۔ اگلی گزارش یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کے لیے پہلے سے 4 مہینے سے تو تیاری کر رہا ہوں، 2 اونٹنیاں ببول کے درخت کی پتیاں کھلا کر، جس سے بڑی صحت اور توانائی آتی ہے، جناب میں نے اس سفر کے لیے تیار کی ہے، آپ ایک اونٹنی میری طرف سے قبول کر لیں۔ سرکار نے فرمایا قبول ہے مگر قیمت دوں گا میں اس کی، اور بار بار انہوں نے اصرار کیا، لیکن سرکار نے فرمایا قیمت کے بغیر نہیں۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے حضور ہی کے کہنے پر ارشاد پر قیمت لی، اور پھر اس کے بعد بہرحال وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آغاز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا ہوتا ہے وہ غار ثور پر قیام ہوتا ہے، وہاں 3 دن 3 راتوں کی ایک کیفیت ہے، وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ جس کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہے، پوری ایک پورا ظاہر ہے کہ الگ واقعہ ہے، یعنی اس پورے واقعے کے اندر عشق ہی عشق ہے، محبت ہی محبت ہے، فراوانی ہی فراوانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خاص غار ثور کے واقعے کے متصل ہے، یا پہلے یا بعد ہے کہ ایک مقام حزورہ پر جب حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کر شہر مکہ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور فرماتے اے شہر بطحا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی، تیری حرمت میرے دل کے اندر اتنی زیادہ ہے، عزت اتنی زیادہ ہے کہ میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا اگر تیری قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر۔ یہ حضور نے شہر مکہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جیسے الوداعی انداز میں دیکھ کر اور گویا الوداع کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کے بعد رخصت ہوتے ہیں۔ پھر اور بھی واقعات ہیں، درمیان میں مختصراً بس عرض کروں کہ مقام قدید ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں پر وہ سراقہ بن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جنہوں نے کفار مکہ کی طرف سے وہ انعام اور لالچ کا جب وہ لالچ بھرا اعلان سنا کہ 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا اگر کوئی پکڑ کے لے آئے، تو سراقہ بن مالک وہاں سے نکلتے ہیں، ان کا گھوڑا دھس جاتا ہے، مگر پھر اس کے بعد بھی وہ آگے جرأت کرتے ہیں، پھر گھوڑا دھس جاتا ہے، پھر حضور کرم فرماتے ہیں، پھر گھوڑا زمین سے نکل آتا ہے، آخر میں بالآخر وہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ نبی ہے جن کا آگے بول بالا ہونے والا ہے، یہ سچے نبی ہیں۔ تو میں نے خود کہا کہ حضور مجھے امان نامہ لکھ کر دیجئے، حضور نے اس موقع پر امان بھی لکھ کر دی، اور یہ بھی جملہ تاریخی لکھ کر دیا کہ سراقہ کیا وہ وقت ہوگا کہ جب تمہیں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ بشارت بالکل حضرت فاروق اعظم کے زمانے انہوں نے وہ لکھا ہوا پیش کیا، حضرت فاروق اعظم نے وہ کنگن پہنائے، یہ بھی واقعات پیش آئے۔ اس کے آگے چل کر حضرت ام معبد کا واقعہ پیش آتا ہے، ام معبد حضرت عاتقہ بنت خالد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحابیہ ہیں، وہاں جب وہ حضور پہنچتے ہیں، بکری ہے مگر دودھ نہیں ہے، سرکار فرماتے پرواہ نہیں بکری لے کر آؤ، حضور ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے اندر دودھ بھر آتا ہے، اور اتنا دودھ کہ خود پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، برتن بھر جاتے ہیں، شوہر بکریاں چرا کر واپس آتا ہے، پوچھتا ہے دودھ کہاں سے آ گیا، کہا کہ ایک مبارک شخص آیا، مبارک، اس وقت نام بھی کوئی پتہ نہیں، مبارک شخص بتایا تھا، کہا کہ ہاں یہ وہی ہے جن کا میں ذکر سنتا آ رہا ہوں، کیوں نہ ہم ایمان لائیں۔ یہ دونوں بعد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہ ایسے بہت سے، اور آخری واقعہ جو بڑا اہم ہے وہ مقام غمیم کا ہے کہ جہاں پہ ابو بریدہ اسلمی حضور کے ساتھ ہوئے، یہ حملہ کرنے کے ارادے سے ساتھ ہوئے تھے کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کیا جائے، لیکن سرکار نے بھی کیا خوبصورت فرمایا، نام پوچھا کہا ابو بردہ، حضور نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا، نیک فالی کے طور پہ فرمایا ابو بردہ، بردہ عربی میں ٹھنڈک کو کہتے ہیں، فرمایا ابو بکر ہمارا معاملے میں ٹھنڈک آ گئی ہے۔ پوچھا کس قبیلے سے ہو، کہا اسلمی ہوں، کہا ابو بکر سلامتی والی بات ہو گئی ہے، کہا قبیلے کی شاخ کیا ہے، کہا بنو سہم سے ہوں، ابو بکر ان کو سہم اسلام یعنی اسلام کا حصہ بھی مل گیا ہے۔ چنانچہ اسی قافلے کے اندر ان کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ یہی جو مخالف تھے، حملے کے ارادے سے آئے تھے،
اور کئی گھڑ سواروں کے ساتھ آئے تھے. یہ خود بھی اسلام لائے, سارے گھڑ سوار بھی اسلام لے آئے, سبحان اللہ. اور انہوں نے اپنے جناب امامہ جو باندھا تھا اس کو پھاڑ کر ایک جھنڈا تیار کیا اور حضور اس کے سائے میں. تو بہرحال ایسے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں ہجرت کے اندر کہ جس کو پڑھ کر یقیناً آج بھی ہمارے ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے. اور آخری منظر وہ نظر آتا ہے شاید کہ جو آگے پھر تفصیل سے ڈسکس ہوگا کہ جب اہل مدینہ نے استقبال کیا رسول اللہ کا, ینادون یا محمد یا رسول اللہ کی صداؤں میں حضور مدینے میں تشریف لائے ہیں. بہت صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے خوبصورت انداز میں جواب مکمل فرمایا. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک. بہت عمدہ موضوع, بہت اچھے انداز سے علماء حضرات ماشاءاللہ اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں کتب سیر کا مطالعہ کر کے آپ تک وہ خوبصورت نکات پہنچا رہے ہیں, وہ خوبصورت واقعات پہنچا رہے ہیں کہ جو تاریخ میں تو موجود ہے, کتب سیر میں تو موجود ہے, لیکن ہماری پہنچ میں نہیں ہے, ہماری دسترس میں نہیں ہے. تو علماء حضرات اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں. اچھا, اب ہجرت پر کفار کا رد عمل کیا تھا اور کیسا رد عمل تھا؟ یہ چونکہ ظاہر ہے یہ کفار جو تھے کمزور نہیں تھے, تعداد زیادہ تھی, ان کی طاقت زیادہ تھی, تعصب زیادہ تھا, اور اسلام اور پیغمبر اسلام سے اور پیغمبر اسلام کے کمپینینز کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ان کے ان کے دل میں جو تھا بغض تھا, عناد تھا, جس کے سبب وہ بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے. کفار کا رد عمل بتائیے گا. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے اسباب میں بھی آپ نے سنا کہ جہاں دیگر مصائب تھی تو آخری جو کیفیت تھی وہ دار الندوہ کی وہ ایک میٹنگ تھی جس میں باقاعدہ 40 افراد کا تعین ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی حملہ کر کے حضور کو شہید کرنے کی ایک سازش بنائی گئی. ان لوگوں نے محاصرہ بھی کر لیا تھا اور پوری تیاری تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر حملہ کرنے کی, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ جب لیٹا اور سرکار جب باہر نکلے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکلے اور سرکار نے ان محاصرہ کرنے والوں کے سروں پہ مٹی تک ڈالی, خاک ڈالی اور ان کے درمیان میں سے نکل گئے مگر نظر نہیں آئے کسی کو. اور 40 افراد تھے, 40 افراد تھے, مطلب 80 آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر کسی کو نظر کسی کو نہیں ہے. سرکار جس کو اپنا دیدار کرانا چاہے اس کو دیدار کراتے ہیں, آنکھوں سے نہیں ہوتا, یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے. دیدہ کور کو کیا ہے نظر, کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو سرکار جب نکل گئے تو بعد میں کسی نے ان سے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھائی تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے. تو انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے. چلے گئے. حیران ہو گئے جب گھر میں جا کر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ حضرت علی آرام فرما تھے, جن کو سرکار نے یہ خاص وصیت فرمائی تھی کہ یہ امانتیں آپ نے لوگوں کی سپرد کرنی ہیں. جب حضور کو بستر پر نہ پایا تو وہ غیظ و غضب کا شکار ہوئے, چونکہ پوری پلاننگ فیل ہو گئی. وہ حضور کو کسی بھی طریق سے مکے سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے, چونکہ ان کو پتا تھا اگر یہ مدینہ منورہ چلے گئے تو طاقت بن کر ابھریں گے اور ہم پہ حملہ آور ہو جائیں گے. ان کو یہیں پر روکنا چاہیے, یہیں پر ختم کر دینا چاہیے, ورنہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. تو جب حضرت علی کو حضور کی بستر پہ دیکھا اور سرکار وہاں پر موجود نہیں تھے تو غم و غصے کا اظہار بھی کیا اور حضرت علی کو زد و کوب کیا کہ بتاؤ کہاں ہیں. جب وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو ان کو پتا تھا کہ حضور کے سب سے قریبی رفیق اور دوست ابو بکر صدیق ہیں. تو سارے کے سارے سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہ گئے. جب وہاں پہ نہیں ملے تو آپ کی شہزادی حضرت اسما بنت ابی بکر پر بھی ان لوگوں نے ظلم و ستم کیے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کو کوئی خبر نہیں ملی. اب وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر پتہ کس طریقے سے لگائیں. تو انہوں نے جاسوس روانہ کیے کہ مدینہ منورہ کی شاہراہوں پر, دیگر شاہراہوں پر, مکے سے باہر جانے والی شاہراہوں پر جاسوس روانہ کیے کہ دیکھو آخر کہاں گئے, ان کا نشان ڈھونڈ کے لے کر آؤ. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص حکمت عملی کہ آپ معروف راستے کے بجائے غیر معروف راستے سے گئے. آپ مخالف سمت کے راستے سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف فرما دے اور غار ثور میں جا کے آپ نے 3 دن آرام فرمایا. جب وہ قریب ترین جو جاسوس بھیجے گئے تھے ابتدائی طور پر وہ ناکام ہوئے تو پھر باقاعدہ انہوں نے ایک مہم چلائی جس میں مفتی صاحب نے اعلان فرمایا کہ 100 اونٹ بطور انعام مقرر کیے گئے اور بڑے بڑے قیافہ شناس جو پاؤں کے نشانات اور جانوروں کے نشانات, چونکہ ایک بہت بڑی رقم تھی 100 اونٹ انعامات, تو بڑے بڑے لوگ لالچ کے اندر نکلے. یہاں تک کہ کئی لوگوں نے جو ہے فال تک نکالا کہ کس راستے پر گئے ہوں گے اور کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, کہ آخر کسی طریقے سے ان کا پتہ چل جائے اور پکڑ کر ہم ان کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں اور 100 اونٹ کا انعام حاصل کریں. اسی جگہ پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ سب مل کر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ اپنے حبیب کے لیے تدبیر فرما رہا ہے. غار ثور کے اندر سرکار آرام فرما ہے اور یہ سارے کے سارے
اپنی تدبیروں کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس مقام پر جہاں سیدنا صدیق اکبر کی جانثاری کا آپ نے واقعہ سنا مفتی صاحب سے, وہیں آپ دیکھیں کہ سفر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, مگر اس پورے سفر کی تیاری میں خاندان ابوبکر صدیق کا بڑا کردار بہت ہے. بڑا کردار, بے شک. جہاں سواری سیدنا صدیق اکبر نے تیار کی ہے, وہیں کھانا اور ناشتہ اور زاد راہ آپ کی صاحبزادی نے تیار کیا. اپنا کمر بند پٹکا 2 ٹکڑوں میں باندھ کے زاد راہ کو باندھا. سے پکارا بھی جاتا ہے. بالکل. حضرت عامر بن فہیرہ سیدنا صدیق اکبر کی غلام ہیں, وہ بھی خدمت پہ مامور ہیں. جناب بکریوں کو چراتے ہوئے غار ثور کے پاس لے کر آتے تاکہ دودھ نوش فرما لیا جائے. آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر وہ جاسوسی پہ مامور ہیں کہ مکے میں دن بھر گھومتے ہیں, لوگوں کے حالات و واقعات ڈھونڈتے ہیں اور رات کو جا کے ان کو باخبر کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو یہ پورا کا پورا خاندان سیدنا صدیق اکبر کا اس پورے سفر میں بہترین خدمات سر انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے. الغرض غار ثور تک یہ سارے کے سارے پہنچ گئے, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا. اور 3 دن کے بعد حضور نے آگے کا سفر, جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, وہ سارا کا سارا ہوا. یہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام و نامراد رہے, چونکہ اللہ نے فرمایا نا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ جتنا بجھانا چاہے نہیں بجھا سکتے, اللہ نے تو اپنے نور کو پورا کرنا ہی ہے. یہ خود بھی روشن ہے, سارے جہاں کو روشن کرنے کے لیے. 100 اونٹوں کا اعلان تھا انعام, لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے وہ اللہ کی تدبیر ہے. یعنی کہ وہاں پر کبوتری انڈے بھی دے رہی ہے, وہاں پر مکڑی جال بھی ڈال رہی ہے اس غار کے منہ پر. تو محسوس یہ ہو کہ وہاں پر کوئی آیا ہی نہیں عرصے سے. دیکھنے والا بھی اگر آئے تو دیکھ کر حیران ہو جائے کہ یہاں تو کوئی گزر بھی کسی کا نہ ہوا. حضرت کیا پیغام دیجیے گا اس حوالے سے کہ سرکار علیہ السلام کا سفر ہجرت جو ہے اس پر میں چاہتا ہوں مختصر کوئی پیغام عنایت. جی, ایک تو یہ کہ چونکہ اس پورے واقعے کے اندر پیغام محبت ہے اور سنتے ہیں تو اتنی محبت بڑھتی ہے, اتنا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یقیناً اس کو باقاعدہ اگر ہم تفصیل سے پڑھیں, ربیع الاول کی پر نور فضاؤں میں اور ان مبارک ساعتوں میں حضور کی سیرت کو مطالعہ کرنے کا عزم کر لیں اور اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنے کا, کیونکہ ظاہر ہے مختصر واقعات ابھی بیان کیے گئے, مختصر کتاب سیرت کی, تاکہ ہمارے ناظرین ہاں ایک پیغام بھی چلے جائے. بالکل 2 کتابیں بڑی اہم ہیں, مختصر بھی ہیں, آسان بھی ہیں. ایک تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ, بہت اچھے انداز میں آپ نے مرتب فرمائی 1 جلد کے اندر سیرت مصطفیٰ. اور ایک ہے سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو ان دونوں کتابوں کے اندر انہوں نے سیرت کے تمامی واقعات کو اور تمام احوال کو بہت جامع انداز میں بیان کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور اپروچ کرنا چاہیے اور مطالعہ کرنا چاہیے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. دانیال شیخ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آخر میں کلام بھی انشاءاللہ دانیال شیخ پیش کریں گے. ناظرین محترم, ان پروگرامز کو پیش کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ماہ ربیع النور, ماہ ربیع الاول کی ساعتوں میں جہاں آپ چراغاں کرتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, سرکار کا میلاد مناتے ہیں, ہدایہ درود و سلام پیش کرتے ہیں, خوبصورت محافل, نورانی عرفانی محافل سجاتے ہیں, وہیں سرکار علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیسے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور کیسی شانیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اور آپ کی شانیں تو وراء الورا ہیں. ہم اگر ان کو پڑھ کر اپنی سیرت کو روشن کر سکیں تو یہ ہمارے لیے ہماری معراج ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون بن کر قرار آیا, یہ کون جانے باہر آیا, یہ کون جانے باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں
निखरे निखरे कली कली में शगुफ्तगी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। नबी को अपना खुदा ना मानो, नबी को अपना खुदा ना मानो, मगर खुदा से जुदा ना जानो, मगर खुदा से जुदा ना जानो। ये अहले ईमान का है अक़ीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। ये अहले ईमान का है अक़ीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। दिए दिलों के जलाए रखना, दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। क्योंकि जो राहते दिल सुकून जा है, वो जिक्र जिक्र मुहम्मदी है। जो राहते दिल सुकून जा है, वो जिक्र जिक्र मुहम्मदी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है।